السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ انتہائی بہت اہم ویڈیو ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو دیکھیں، اس کو آگے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں کہ دیکھیے کس طریقے سے برطانیہ کے اندر جعلی علماء تیار کیے جاتے ہیں، اور کس طریقے سے امت مسلمہ کے اندر دراریں ڈالی جاتی ہیں اور ان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، امت مسلمہ کا زوال جب ہی شروع ہوا جب علماء آپس میں لڑنے لگے، ٹکرانے لگے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے لگے، جب سے ہی یہ کھیل شروع ہوا۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہلاکو خان کے دور میں جب ہلاکو خان بغداد کے علماء کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ ادھر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اور قتل عام ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک مسئلہ چھڑا ہوا تھا، کیا کہ مسواک کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے۔ مطلب مسواک کی لمبائی کو لے کر وہ آپس میں لڑائی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچیں کتنی چھوٹی سی بات کو لے کر وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اسی وقت ہلاکو خان آیا اور اس نے آ کر کے تقریباً جو ہے وہ 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کر دیا۔ میں آج آپ کو ایک ایسا ہی راز فاش کرنے والا ہوں جو کہ ایک پیپر میں چھپا تھا، اور یہ بالکل صداقت ہے، یہ حق ہے، اس میں ذرہ برابر کہیں سے کہیں تک کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے یہ جو میں مضمون آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ڈاکٹر فیض احمد چشتی صاحب کے یعنی پیج سے لیا گیا ہے، اور بہت ہی اہم یہ آپ کے لیے مضمون ہو سکتا ہے۔ دیکھیے برطانیہ میں جعلی علماء کس طرح تیار کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو بہت سارے مسائل کے ساتھ جس ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے وہ ہے باہمی اتحاد کی کمی۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک امت، لیکن پھر بھی امت اتنی پارا پارا کیوں ہے؟ اس میں ہماری اپنی کوتاہیوں کے ساتھ اسلام کے دشمنوں کی بھی محنت شامل ہے۔ زیر نظر تحریر ایک ایسی ہی حقیقت ہے، کیونکہ ابھی تک ہم ایک چاند پر بھی متفق نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یہ مضمون جولائی 2010 عیسوی کے اردو ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا۔ نواب راحت علی خان سعید خان چھتاری 1940 عیسوی کی دہائی میں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے گورنر رہے۔ انگریز حکومت نے انہیں یہ اہم عہدہ اس لیے عطا کیا کہ وہ مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاست سے لاتعلق رہ کر انگریزوں کی وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ نواب چھتاری اپنی یادداشتیں لکھتے ہوئے انکشاف کرتے ہیں کہ ایک بار انہیں سرکاری ڈیوٹی پر لندن بلایا گیا۔ ان کے ایک پکے انگریز دوست نے، جو ہندوستان میں کلکٹر رہ چکا تھا، نواب صاحب سے کہا، آئیے آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کراؤں جہاں میرے خیال میں آج تک کوئی ہندوستانی نہیں گیا۔ نواب صاحب خوش ہو گئے۔ انگریز کلکٹر نے پھر نواب صاحب سے پاسپورٹ مانگا کہ وہ جگہ دیکھنے کے لیے حکومت سے تحریری اجازت لینی ضروری ہوتی ہے۔ 2 روزہ بعد کلکٹر اجازت نامہ لے کر ساتھ آیا اور کہا، ہم کل صبح چلیں گے، لیکن میری موٹر وہاں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی صبح نواب صاحب اور وہ انگریز منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر بائیں طرف جنگل شروع ہو گیا۔ جنگل میں ایک پتلی سی سڑک موجود تھی۔ جو چلتے گئے جنگل گھنا ہوتا گیا۔ سڑک کے دونوں جانب نہ کوئی ٹریفک تھا، نہ کوئی پیدل مسافر۔ نواب صاحب حیران بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ موٹر چلتے چلتے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑا دروازہ نظر آیا، پھر دور سامنے ایک نہایت وسیع و عریض عمارت دکھائی دی۔ اس کے چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیاں اور درختوں کی ایسی دیوار تھی جسے عبور کرنا ناممکن تھا۔ عمارت کے چاروں طرف زبردست فوجی پہرا تھا۔ اس عمارت کے باہر فوجیوں نے پاسپورٹ اور تحریری اجازت نامہ غور سے دیکھا اور حکم دیا کہ اپنی موٹر وہیں چھوڑ دیں اور آگے جو فوجی موٹر کھڑی ہیں اس میں سوار ہو جائیں۔ نواب صاحب اور انگریز کلکٹر پہرے داروں کی موٹر میں بیٹھ گئے۔ اب پھر اس پتلی سڑک پر سفر شروع ہوا۔ وہی گھنا جنگل اور دونوں طرف جنگلی درختوں کی دیواریں۔ نواب صاحب گھبرانے لگے تو انگریز نے کہا، بس منزل آنے والی ہے۔ آخر دور ایک اور سرخ پتھر کی بڑی عمارت نظر آئی تو فوجی ڈرائیور نے موٹر روک دی اور کہا، یہاں سے آگے آپ صرف پیدل جا سکتے ہیں۔ راستے میں کلکٹر نے نواب صاحب سے کہا، یاد رکھیں کہ آپ یہاں صرف دیکھنے آئے ہیں، بولنے یا سوال کرنے کی اجازت آپ کو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ عمارت کے شروع میں دالان تھا، اس کے پیچھے متعدد کمرے تھے۔ دالان میں داخل ہوئے تو ایک داڑھی والا نوجوان عربی کپڑے پہنے، سر پر عربی رومال لپیٹے ایک کمرے سے نکلا۔ دوسرے کمرے سے ایسے ہی 2 نوجوان نکلے۔ پہلے نے عربی لہجے میں السلام علیکم کہا، دوسرے نے وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ نواب صاحب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کچھ پوچھنا چاہتے تھے لیکن انگریز نے فوراً اشارے سے منع کر دیا۔ چلتے چلتے ایک کمرے کے دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ اندر مسجد جیسا فرش بچھا ہے۔ عربی لباس میں ملبوس متعدد طلبہ فرش پر بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے استاد بالکل اس طرح بیٹھے سبق پڑھا رہے ہیں جیسے اسلامی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ طلبہ
طلبہ عربی اور کبھی انگریزی میں استاد سے سوال بھی کرتے ہیں۔ نواب صاحب نے دیکھا کہ کسی کمرے میں قرآن کا درس ہو رہا ہے، کسی جگہ بخاری شریف کا درس دیا جا رہا ہے، اور کہیں مسلم شریف کا ایک کمرے میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا۔ ایک اور کمرے میں فقہی مسائل پر بات ہو رہی تھی۔ سب سے بڑے کمرے میں قرآن مجید کا ترجمہ مختلف زبانوں میں سکھایا جا رہا تھا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ہر جگہ باریک مسائل پر زور ہے، مثلا وضو، روزے، نماز اور سجدہ صحیح کے مسائل، وراثت اور رضاعت کے جھگڑے، لباس اور داڑھی کی وضاحت، چاند کا نظر آنا، غسل خانے کے آداب، حج کے مناسک، بکرا دمبا کیسا ہو، چھری کیسی ہو، دمبا حلال ہے یا حرام ہے، حج بدل اور قضا نمازوں کی بحث، عید کا دن کیسے طے کیا جائے اور حج کا کیسے پتہ چلے، پتلون پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے، عورت کی پاکی کے جھگڑے، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے یا نہیں، تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں وغیرہ۔ ایک استاد نے سوال کیا، پہلے عربی پھر انگریزی اور آخر میں نہایت شستہ اردو میں، اب یہ بتائیں کہ جادو، نظر بد، تعویذ، گنڈا، آصف کا سایہ برحق ہے یا نہیں۔ 35-40 کی جماعت بیک آواز پہلے انگریزی میں بولی ٹرو یعنی سچ ہے، پھر عربی میں جواب دیا نعم، اور اردو میں ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر سوال کیا، الاستاذ، قرآن تو کہتا ہے ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے۔ استاد بولے قرآن کی بات مت کرو، روایات اور ورد میں مسلمانوں کا ایمان پکا کرو، ستاروں، ہاتھ کی لکیروں، مقداروں، نصیبوں میں انہیں الجھاؤ۔ یہ سب دیکھ کر وہ واپس ہوئے تو نواب چھتاری نے انگریز کلیکٹر سے پوچھا، اتنے عظیم دینی مدرسے کو آپ نے کیوں چھپا رکھا ہے؟ انگریز نے کہا، ارے بھائی، ان سب میں کوئی مسلمان نہیں، یہ سب عیسائی ہیں۔ تعلیم مکمل ہونے پر انہیں مسلمان ملکوں بالخصوص مشرق وسطیٰ، ترکی، ایران اور ہندوستان بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پھر نمازیوں سے کہتے ہیں کہ وہ یورپی مسلمان ہیں، انہوں نے مصر کی جامعہ الازہر میں تعلیم پائی ہے اور وہ مکمل عالم ہیں۔ یورپ میں اتنے اسلامی ادارے موجود نہیں کہ وہ تعلیم دے سکیں، وہ سردست تنخواہ نہیں چاہتے، صرف کھانا، سر چھپانے کی جگہ درکار ہے۔ وہ مؤذن، پیش امام، بچوں کے لیے قرآن پڑھانے کے طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارہ ہو تو اس میں استاد مقرر ہو جاتے ہیں، جمعے کے خطبے تک دیتے ہیں۔ نواب صاحب کے انگریز مہمان نے انہیں یہ بتا کر حیران کر دیا کہ اس عظیم مدرسے کے بنیادی اہداف کیا ہیں، وہ سن لیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مدرسے کیوں قائم کیے گئے ہیں، سنیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو وظیفوں اور نظری مسائل میں الجھا کر قرآن سے دور رکھا جائے۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جس طرح بھی ہو سکے گھٹایا جائے۔ اس انگریز نے یہ انکشاف بھی کیا کہ 1920 عیسوی میں توہین رسالت کی کتاب لکھوانے میں یہی ادارہ شامل تھا۔ اسی طرح کئی برس پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی بنا کر کھڑا کرنے والا یہی ادارہ تھا۔ اس کی کتابوں کی بنیاد لندن کی اسی عمارت سے تیار ہو کر جاتی تھی۔ خبر ہے کہ سلمان رشدی کی کتاب لکھوانے میں بھی اسی ادارے کا ہاتھ ہے۔ یہ جو ہے بشکر ماہنامہ الحیات انڈیا فروری 2016 کے اندر چھپا ہوا ہے۔ میرے بھائی، یہاں سے آپ کو پوری حقیقت معلوم ہو گئی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اور اسپیشلی علماء کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ اس لیے امت خبردار رہے اور ایسے فیک اور ایسے جعلی علماء سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بلکہ پوری امت کو محفوظ رکھیں۔ بہت سارے فرقے آئیں گے، بہت نئے لوگ آئیں گے، ان سے بچانا ہر مولانا، ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔